الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 102 اور 103 پڑھیں گے۔ آج کی آیت میں بھی ایک خاص مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، ایک خاص چیز کی تو توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ آج کی زندگی میں ہمارے اس سے کیا مطابقت نظر آ رہی ہے۔ قصہ پرانے لوگوں کا چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر یقیناً ہمارے لیے نشانی ہے، ان نشانیوں کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی، اس کے پیچھے لگے جو کہ شیاطین جو تھے سلیمان علیہ السلام کے سلطنت کے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے، سناتے تھے۔ اس سے پیچھے یعنی کہ تذکرہ ہم نے کل پڑھا تھا ایسے لوگوں کا جو اللہ سے وعدہ کرتے تھے، وعدہ کرنے کے بعد اوپر سے پوچھ ڈال دیتے تھے، پھینک دیتے تھے اس وعدے کا پاس نہیں سمجھو کرتے تھے، اس کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو وہ کرتے کیا تھے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس وعدے کا پاس کرتے، اس وعدے کو نبھاتے جو اللہ سے کرتے تھے، بلکہ ان چیزوں کے پیچھے لگتے تھے جو کہ شیاطین صرف لوگ، جو شیطان بگاڑ پیدا کرنے والے، وہ لوگوں کو جو سنا رہے ہوتے تھے، سکھا رہے ہوتے تھے، اس کے پیچھے لگتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں لوگوں سے کہی تھی، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان جو تھے ان کے برے کام کرنے والے، انہوں نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل ہوا تھا دو فرشتوں کے اوپر، ہاروت اور ماروت پر۔ اب یہاں پہ ہاروت ماروت کا قصہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا، ملکین کہا گیا ان کو۔ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی نازل ہوئی تھیں جو کہ لوگ آ کے سیکھ لیا کرتے تھے، اور اس کا پھر نیگیٹو پازیٹیو دونوں یوز تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، اچھا استعمال بھی تھا، برا بھی استعمال تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، جو بھی وہ سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا انما نحن فطرتم، تو وہ حتیٰ کہ یہ چیز کہہ دیتے تھے، اس وقت سے پہلے کچھ چیز نہیں سکھاتے تھے، لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہے، اللہ نے ہمیں آزمائش بنا کر بھیجا ہے، فلا تکفر، تو تم نے کفر نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنی، اس کا کوئی غلط استعمال نہیں کرنا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، لیکن وہ ان سے وہ کچھ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے شوہر اس کے بیوی درمیان جو ہے جدائی ڈال دیں، یعنی کہ بری چیزیں لوگوں سے سیکھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے فرشتوں سے لوگ بری چیزیں جس سے کہ وہ جدائی ڈال دینے والے تھے۔ وما ہم بضارین بہ، اور اس کا وہ کچھ اس سے کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، من احد، کسی کا بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی کہ اللہ نے اختیار دے دیتا تھا، ٹھیک ہے تمہارا اللہ نے آزادی دی ہے، جس طرح جو مرضی کرو، اللہ اگر نہ اللہ چاہے روک دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہم یہاں پہ اس وقت آزاد، اللہ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے، اللہ نے اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو، ورنہ اللہ اگر روکنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم وغیرہ کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ لیکن جہاں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، اسی کا اللہ نے امتحان لینا ہے، آخر پہ اسی اجازت کو تو امتحان ہے کہ تمہیں اختیار دیا ہے، اب چاہے اچھا کر لو چاہے برا کر لو۔ تو وہ بھی یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اختیار دے دیا تھا، وہ چیز سیکھتے تھے، لیکن وہ تھا اللہ کی اذن سے، اللہ نے ان کو آزاد دے رکھی تھی کہ ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، اختیار اچھا کر سیکھ لو چاہے برا سیکھ لو، اچھا کر لو چاہے برا کر لو۔ اور فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اسے وہ چیزیں سیکھا کرتے تھے جو کہ نقصان دیتی، نفع بخش نہیں تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ وہ چیز کو خوب جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو کوئی ایسی چیزیں مول لے گا، ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ خود جانتے تھے اس چیز کو۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت بری چیزیں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا اس کے عوض، یعنی بہت بری چیزیں خریدی، اپنے آپ کو گویا کہ اس کے عوض فروخت کر لیا، اور بہت برا انہوں نے سودا کیا۔ کاش کہ اس چیز کو جانتے کہ وہ کتنا برا سودا کر رہے تھے، کتنا برے وہ لین دین کر رہے تھے۔ اگلا نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ بات کو مانتے، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، جو اللہ کا سوچے جو ثواب ملتا، جو بدلہ ملتا، وہ بہت ہی اچھا ہونا تھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس چیز کو جانتے۔ تو ان دو آیت کے اندر اس میں ایک قصہ بیان ہوا ہے ہاروت اور ماروت کا، خاص طور پہ کہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھا کرتے تھے جو کہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی تھیں، اور وہ ان کو ایسے نہیں سکھا دیا کرتے جو فرشتے تھے، ان کو بتا دیا کرتے دیکھو ہم آزمائش ہیں،
ہم ایسی خالی کھلی چیز نہیں ہے، تم ہم سے جو سیکھنا چاہو گے ہم تمہیں سکھائیں گے، لیکن یہ اللہ نے ایک آزمائش بنا کے بھیجی ہے کہ ٹھیک ہے جو چاہو تم ہم سے سیکھ لو، اس کا چاہے تم اچھا استعمال کرو چاہے برا استعمال کرو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو تم کوئی ایسی نہ چیز سمجھو گے بڑی تمہاری موئی لگ گئی ہے، اس کے اوپر تمہارا امتحان ہونا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم آج کل کے اپنی زندگی میں ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو بالکل ملتی جلتی اس قسم کی بات ہے، جس طریقے سے آج کل اللہ تعالیٰ نے ایک معلومات کے ذرائع ہمیں دے دیے ہیں جس کے ذریعے ہم ہر قسم کی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، وہ معلومات اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل کے جو ذرائع ہم سب سے زیادہ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ہمارے جو نیٹ ورک چل رہے ہیں، یا گوگل چل رہا ہے، یوٹیوب چل رہی ہے، فیس بک چل رہا ہے، اس قسم کے اور جتنے بھی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے معلومات اکٹھی ہوتی ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اب اس کے دونوں طریقے کے استعمال ہیں، ہم چاہیں اسے اچھی چیزیں اخذ کر لیں چاہے بری چیزیں اخذ کر لیں، وہ سارا کچھ ہمیں دیتی چلی جائے گی۔ آج ہم یوٹیوب کھولیں ہر چیز مل جائے گی، گوگل کھولیں ہر چیز مل جائے گی، اچھی چیزیں ہی ملیں گی بری چیزیں ہی ملیں گی۔ اب ہمارا اپنا اختیار ہے، ہم اچھی چیزوں کو سرچ کر لیں یا بری چیزوں کو سرچ کر لیں، ان سے آگے ہم اچھائیاں اپنے اندر اکٹھی کر لیں یا برائیاں اپنے اندر اکٹھی کر لیں، یہ اللہ نے ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا۔ چیزیں ہر قسم کی موجود ہیں، تو بالکل کسی قسم کا الزام اللہ نے سپوز کر دیا کہ دو فرشتے ایسے بھیج دیے جو لوگوں کو ہر کو سکھا رہے تھے، جو وہ چاہتے تھے ان کو سکھا دیتے، لیکن ساتھ ساتھ بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں لیکن یہ آزمائش ہے، اس کے اوپر تمہیں امتحان ہوگا، تم نے کفر نہیں کرنا، کوئی ناشکری نہیں کرنی، اس کا ایسا استعمال نہیں کرنا جو کوئی نقصان دہ ہو، لیکن وہ سکھا دیتے تھے، اس کا آگے اس کی مرضی جو مرضی کرے۔ تو بالکل اسی طریقے کا امتحان آج ہمارا ہو رہا ہے کہ ہمارے پر بھی ایسے ذرائع اللہ نے دے دیے ہیں کہ مجھ سے جو بھی چیز مرضی چاہے اخذ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں امتحان لینا پڑے گا۔ اور بالکل اللہ نے جو کچھ یہاں پہ بتایا کہ وہ جانتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے نقصان دہ فائدہ مند نہیں ہے۔ آج بھی جو چیزیں ہم بری سیکھتے ہیں اگر وہاں سے، تو ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں بری ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری اخلاقیات کے لیے نقصان دہ ہیں، آگے ہمارے زندگی گزارنے کے لیے چیزیں نقصان دہ ہیں اور آخرت کے حساب سے بھی نقصان دہ ہیں، یہ ہم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جو بھی ہم بری چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو بری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم ایسے کو غافل ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیزیں بری ہیں، بالکل پتہ ہوتا ہے، لیکن اسی میں انسان کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اسی میں انسان کا دل جو ہے وہ کھنچا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہی حال ان لوگوں کا تھا کہ وہ سیکھتے تھے جان بوجھ کے وہ چیزیں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیں، ان میں کوئی لڑائی ڈلوا دیں، ایک اختیار ہاتھ میں آ گیا نا جو دل چاہے کر دو، اس اختیار کا پھر مزہ آتا ہے، انسان اس میں انجوائے کرتا ہے، کسی کو لڑتا دیکھ کے شیطانی سیکھتا ہے نا، شیطان اس میں سے وہ لذت دلاتا ہے انسان کو کہ اس میں انسان کو مزہ آتا ہے، لیکن پتہ ہوتا ہے یہ چیز بری ہے۔ اکثر جتنی بھی برائیاں ہیں 90% جو ہمارے ہاں موجود ہیں وہ ہمیں خوب سمجھ آ رہی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے یہ کام برا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی برائی میں لگا ہوا ہے، وہ اس سے پوچھ کے دیکھ لو کہ پتہ ہوتا ہے ہاں یہ چیز بری ہے، لیکن اس کے بعد اس میں لذت ہے، اس کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے، بس اسی کے اندر ہی پڑا ہوتا ہے، ایسا شیطان نے اس کے اوپر وہ حملہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی قسم کی چیز یہاں پہ تذکرہ ہوئی ہے۔ آج اس کا تھوڑا سا انداز بدل گیا ہے، وہاں پہ وہ فرشتوں کے ذریعے وہ علم حاصل ہو رہا تھا، آج اس کے دوسرے ذرائع اللہ تعالیٰ نے دے دیے، امتحان بالکل اسی قسم کا ہی ہے۔ ہم بری چیز سیکھیں گے، اس کا برے نتائج، وہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ بری چیز تھی، اس کے برے نتائج تھے، وہ جانتے تھے تو اس کے باوجود اس طرف چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کاش اس چیز کو سمجھتے کہ اگر وہ اچھائیاں اس میں سے اکٹھی کرتے تو اس کا جو بدلہ الگ تو اسے ملنا تھا وہ بہت اچھا تھا، وہ بدلہ خالی وہ آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی ملنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو اچھائی ہے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو پھر ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی سے براہ راست تعلق رکھنے والی ہیں، صرف ہم ان کو بہت غور نہیں کر پاتے، ہم ان کو سرسری گزر جاتے ہیں، ورنہ کہ ایک چیز کو اگر ہم اپنے ساتھ ٹیلی کرتے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق رکھ رہی ہیں، ہمیں وہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے جو ہے راستے کو صحیح رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے، جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ان کا ہمیں مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے دنیا میں بھی اس سے ہم فائدہ حاصل کریں اور یہ چیزیں ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدے کا جو ہے باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔